کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی، ان میں سے کئی صرف لفظوں سے لڑی گئی۔ صرف ایک خیال بار بار دہرایا گیا جب تک وہ لوگوں کے ذہن میں سچ بن گیا۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ وہی طریقہ آج بھی چل رہا ہے، صرف ہتھیار بدل گیا ہے۔ اب وہ ریڈیو نہیں، آپ کی فون سکرین ہے۔ اور سوال یہ ہے، اگر پروپیگنڈا اتنی پرانی چیز ہے تو ہم آج بھی اس میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ یہ ویڈیو کسی ایک ملک یا کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ اس نظام کے بارے میں ہے جو ہر جگہ کام کرتا ہے، واشنگٹن میں بھی، ماسکو میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ آج ہم 3 چیزیں سمجھیں گے۔ پہلی، پروپیگنڈا اصل میں کام کیسے کرتا ہے اور اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے۔ دوسری، تاریخ کے وہ لمحے جب اس سائنس نے پوری دنیا بدل دی۔ اور تیسری، وہ طریقے جن سے آپ اور میں ہر روز بنا جانے اس کے اثر میں آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پروپیگنڈا کا لفظ آیا کہاں سے۔ 1920 کی دہائی میں ایڈورڈ برنیز نام کا ایک شخص جو سگمنڈ فریوڈ کا بھانجا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پروپیگنڈا۔ اس نے لکھا کہ جمہوری معاشروں میں لوگوں کی رائے کو متاثر کرنا، ان کے رویے اور فیصلوں کو اپنے مطابق ڈالنا ایک پاورفل طریقہ ہے۔ اس سوچ کو بعد میں مینوفیکچرنگ کانسینٹ یعنی رضامندی تیار کرنے کے تصور سے جوڑا گیا۔ برنیز نے یہی طریقے سگریٹ کمپنیز کے لیے بھی استعمال کیے اور پھر یہ طریقے سیاست اور پبلک ریلیشن تک بھی پہنچے۔ وجہ سمپل تھی، جو انسان کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے وہ اس کے فیصلوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ مگر اصل خوفناک طریقہ اس سے بھی آگے تھا۔ 1930 کی دہائی میں جرمنی میں جوزف جوبیل کو ریچ کا پروپیگنڈا منسٹر بنایا گیا۔ اس نے پورے ملک کے میڈیا، اخبار، ریڈیو اور سینما کو نازی رجیم کے پروپیگنڈا نظام کا حصہ بنا دیا۔ اس کا طریقہ سمپل لیکن مؤثر تھا، ایک ہی پیغام کو بار بار ہر جگہ ہر ذریعے سے دہرانا جب تک لوگ اس پر سوال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جب صرف ایک ہی آواز سنائی دے تو وہ آواز سچ لگنے لگتی ہے، چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حکومت کا قبضہ ہی پروپیگنڈا کی شرط ہے تو پھر بنا کسی ایک حکومت کے یہ طریقہ عام لوگوں تک کیسے پہنچا؟ جواب ہے ریڈیو۔ 1994 میں روانڈا میں ایک ریڈیو اسٹیشن تھا جس کا نام تھا RTLM۔ اس ریڈیو نے مہینوں تک ایک نسلی گروہ کے خلاف نفرت کا پیغام نشر کیا اور انہیں انسان سے کم سمجھنے والی زبان استعمال کی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ نفرت ایک قتل عام کی شکل اختیار کر گئی جس میں اندازاً 8 لاکھ لوگوں کی جان گئی۔ مختلف اندازوں کے مطابق یہ تعداد 5 لاکھ سے لے کر 1 ملین تک تھی۔ بعد میں انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل فار روانڈا نے RTLM کے کچھ سربراہوں اور میڈیا سے وابستہ افراد کو قتل عام میں ان کے کردار پر مجرم قرار دیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ پروپیگنڈا صرف جھوٹ نہیں ہوتا، یہ ایک ہتھیار بن سکتا ہے، اور اس ہتھیار کو چلانے کے لیے کسی ٹینک یا میزائل کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک مائکروفون کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف پرانی بات نہیں، کولڈ وار کے دوران بھی یہی کھیل جاری رہا، صرف ملک اور طریقہ بدلا۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے دہائیوں تک ایک دوسرے کے خلاف معلوماتی مہمیں چلائی۔ CIA نے خفیہ طور پر کتابوں، اخباروں اور ریڈیو نیٹ ورکس کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی، جبکہ سوویت یونین نے بھی اپنا پروپیگنڈا نظام قائم کر رکھا تھا۔ مگر اصل تبدیلی ابھی باقی تھی، کیونکہ اگلا ہتھیار ریڈیو یا اخبار نہیں تھا، وہ آپ کی جیب میں تھا۔ 2018 میں دنیا کو پتہ چلا کہ کیمبرج انالیٹیکا نے فیس بک کے تقریباً 87 ملین یوزر سے متعلق ڈیٹا حاصل کیا تھا جو سیاسی مہمیں چلانے کے لیے استعمال ہوا۔ اس معاملے نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو استعمال کر کے لوگوں کو ان کی شخصیت اور دلچسپی کے مطابق مختلف سیاسی پیغامات دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ پرانے پروپیگنڈا سے ایک اہم فرق تھا، پہلے ایک ہی پیغام سب کو دیا جاتا تھا، اب ہر شخص کو اس کے لیے تیار کیا گیا پیغام دکھایا جاتا ہے، ایسا پیغام جو اس کے جذبات پر زیادہ گہرا اثر ڈالے۔ مگر یہ صرف آدھی تصویر ہے، کیونکہ آج کل پروپیگنڈا کے پیچھے ہمیشہ کوئی انسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف ایک الگوریدم ہوتا ہے جو یہ سیکھتا ہے کہ کس قسم کا مواد لوگوں کو زیادہ دیر تک اسکرین پر روکتا ہے، اور اکثر غصہ، خوف اور حیرانی جیسے شدید جذبات اسی وجہ سے بہت پاورفل ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس کو اپنے ملک سے جوڑتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات اور سیاسی کشمکش کے دوران واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پر بھیجے گئے پیغامات کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ کبھی جھوٹی تصویریں، کبھی پرانی ویڈیوز کو نئے واقعات سے جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔
اور کبھی آدھی سچائی کو پوری کہانی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں، اصل مشکل یہ ہے کہ جب آپ خود اس پیغام کو اپنے دوست کو بھیجتے ہیں تو آپ خود بنا جانے اس پروپیگنڈا مشین کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی نقطے پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پروپیگنڈا سے نشانہ بناتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم خود اس سلسلے کی ایک کڑی کیوں بن جاتے ہیں۔ چاہے جویل کا ریڈیو ہو یا آج کا الگوریدم، طریقے اکثر وہی رہتے ہیں۔ ایک پیغام بار بار دکھانا، جذبات خاص طور پر خوف اور غصے کو نشانہ بنانا، لوگوں کو ہم اور وہ میں تقسیم کرنا، اور ایسی تفصیلات کو نظر انداز کرنا جو پوری تصویر بدل سکتی ہے۔ ان طریقوں کو پہچان لینا ہی سب سے بڑا دفاع ہے۔ تو سوال جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا، اگر پروپیگنڈا اتنی پرانی چیز ہے تو ہم آج بھی اس میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اس کا جواب سمپل ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ہمیشہ ہماری عقل کو نشانہ نہیں بناتا، وہ اکثر ہمارے جذبات کو نشانہ بناتا ہے، اور جذبات تاریخ میں کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے۔ ریڈیو خاموش ہو گیا، اخبار کم ہو گئے، مگر وہ طریقہ جس سے ایک جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ریڈیو کے ذریعے نہیں آتا، وہ آپ کی اپنی فون اسکرین کے اندر ہے۔ I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next one.